بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو سے اپنے قسط وار پروگرام کی 12ویں قسط کے ساتھ میں ہوں جبار میں ہوں۔ نئے دیکھنے والوں کے لیے مختصراً عرض ہے کہ یہ کہانی ایک ایسے خیال پر مبنی ہے جس میں انسان زمین پر گزاری ہوئی زندگی جو اسے ایک خاص مدت تک کے لیے اللہ نے عطا کی ہے اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہے۔ جب یہ اس میں پاس یا فیل ہو کر اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں پہنچتا ہے تو اس کو وہاں جزا یا سزا کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کہانی میں صرف درمیانی جنت اور اس کے درجات کا احوال بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس خیال کے مطابق بے شمار جنت کے درجات ہیں۔ آج اس قسط میں جنت کے اس درجے میں دنیا کے عظیم رہنما موجود ہیں اور انہوں نے خواہش کی ہے کہ عمران خان کو اپنے درمیان بلایا جائے، اور اب عمران ان کے درمیان آ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا روڈ میپ میری نظر میں زمین پر قانون کی حکمرانی کا واحد بہترین ذریعہ ہے۔ عمران خان کا صرف اتنا کہنا تھا کہ جنرل ضیاء الحق سمیت گاندھی، خمینی، جنرل پرویز مشرف، قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو اور بہت سے مشہور لیڈر ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا طیارہ C-130 بم سے اڑانے میں امریکہ نے اپنے لوگوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا، اور عمران آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا روڈ میپ۔ اچانک پرویز مشرف بول اٹھے کہ عمران، آپ امریکہ کا اصل چہرہ نہیں جانتے ہیں۔ مجھے صدر بش نے سیدھی دھمکی دی تھی کہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر کیا تو دنیا ٹوکیو جاپان کے ایٹم بم کو بھول جائے گی۔ خمینی دھیمی آواز میں بول رہے ہیں کہ کون سا ایسا حربہ باقی بچا تھا کہ جس کے ذریعے امریکہ نے شہنشاہ ایران کی پشت پناہی کرتے ہوئے ہمارے ملک میں بربریت نہیں کی، جسے اس وقت سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے دنیا نہیں دیکھ سکی۔ گاندھی مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، عمران تو گوری چمڑی سے دھوکہ کھا جائے گا۔ ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تجارت کے بہانے ہمیں آپس میں لڑا کر ہندوستان کے ٹکڑے کر ڈالے تھے کہ اچانک دور پیچھے بیٹھے مولانا مودودی بول پڑے ہیں کہ ہم سب کی اگرچہ کہ ایک ہی رائے ہے، مگر پھر بھی آج زمین پر سائنسی ترقی کی وجہ سے جو تبدیلی آ چکی ہے، اسے ہم لوگ یہاں اوپر سے بیٹھ کر بعض اوقات دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اس ماحول سے کسی مشینی انسان کی طرح نبرد آزما ہیں۔ اور جیسا ابھی جناح نے کہا کہ ہمارے زمانے میں لوگ سادہ تھے، ان کی خواہشات محدود تھیں، اور اس لیے لوگ ہماری پکار پر لبیک کہتے تھے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت زمین پر موجود ہونے کی وجہ سے کیا ذہن رکھتے ہیں، ان کا نقطۂ نگاہ مجھے لگتا ہے کچھ حیران کن ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا زاویہ نگاہ ہم سب ضرور سنیں، اور سب کے اتفاق سے کل تک محفل برخاست ہو جاتی ہے تاکہ عمران خان کی بات سب تسلی سے سن سکیں۔ اگلی قسط نمبر 13 تک کے لیے اجازت دیجیے، جس میں عمران خان ایک چھوٹی سی ڈائری کے ساتھ ان تمام رہنماؤں کے سامنے سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ میں ملبوس بہت ہی مطمئن اور مسکراہٹ کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل پر موجود ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔